الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے لائق تحسین ہے وہی احد ہے وہی صمد ہے وہی لم یلد ولم یولد ہے تمام تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر فرد کو اس دنیا کے ہر ذرات کو جس نے اپنے قبضے قدرت سے بنایا درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے حاضرین محترم اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ شعبان المعظم میں اللہ نے ہم سب کو داخل فرمایا زمانہ یہ مہینہ اتنی تیزی کے رفتار سے دوڑ رہا ہے اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ کتنی تیز رفتار دوڑ رہا ہے یہ سال اتنا تیز رفتار سے دوڑا کہ اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ رمضان کے بعد ایک دوسرا رمضان بھی آنے والا ہے ابھی رجب کا مہینہ ختم ہوا ہم سوچتے ہی رہے کہ رجب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک سفر ہے
اس کے بارے میں سنیں گے، وہ یادداشت تازہ ہو رہے تھے۔ وہ ختم ہوا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا۔ اب شعبان کی وہ بابرکت اور فضیلت رات شب برات بھی آنے والی ہے۔ اب یہ بھی ختم ہو جائے گا، رمضان ہمارے آنکھوں کے سامنے، پھر اس کے بعد رمضان کے وہ آخری عشرے، پھر شب قدر، پھر عید، وہ ختم ہوئے، پھر عید۔ ایسے ہی زمانہ تیز رفتار کے ساتھ، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے قریب یہ سال مہینوں کے رفتار کی طرح تیز بھاگتے چلے جائیں گے، اور یہ مہینہ ہفتوں کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر، دنیں گھنٹوں کے برابر، یہ گھنٹے منٹوں اور سیکنڈوں کے برابر میں ہوتے جا رہے ہیں۔ رات ختم ہوتی ہے، صبح شروع ہوتا ہے، وہ صبح بھی ختم، پھر رات بھی شروع۔ ایسے ہی دن یہی رفتار سے دوڑتے ہوئے اس جمعے کو پہنچ چکے ہیں کہ ابھی جمعہ ہوا ہے، اتنے میں تو دوسرا جمعہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنایا، اور سال کے 12 مہینے کے اسلامی ابتدا اللہ نے محرم الحرام سے شروع کیا، اور اسلامی مہینے کے ختم ذی الحجہ پر ختم کیا، اور رمضان المبارک اور شعبان المعظم اس اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی فضیلت اور برکت اور عالی شان رکھا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اس مہینے کے اندر روزوں، تراویح اور عبادت، ذکر، تلاوت، تمام چیزوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انتخاب کیا ہے۔ یہ مہینہ گویا کہ رمضان المبارک کی آنے کی تیاری کرنا ہے۔ جیسا کہ اسکول میں پڑھنے والے ایک طالب علم اپنے ایگزام کی، امتحان کی تیاری امتحان آنے کے 1 مہینے پہلے ہی سے کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد امتحان میں جاتا ہے، تیاری کیے ہوئے پوری تیاری کے امتحان میں لکھ کر آتا ہے۔ جیسے کہ اپنے بچے کی شادی بیاہ کے موقع پر تیاری کئی مہینوں سے چلا آتا ہے، پھر وقت پر تاریخ آتی ہے، وقت ہوتا ہے، پھر شادی کو اپنے وقت پر اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں رمضان المبارک کا ایک عظیم مہینہ، برکتوں والا، فضیلتوں والا، اور اسی طرح اس میں جہنم سے خلاصی کا ایک عشرہ آنے والا ہے۔ اس آنے والے مہینے کی تیاری اس مہینے سے کرنا ہے، تاکہ عبادت میں عادت ڈالنے کے لیے پورا 1 مہینہ ہے۔ رمضان میں عادت ڈالیں گے، پھر وہ عادت بنتے بنتے رمضان شروع ہو کر رمضان ختم بھی ہو جائے گا، ابھی عبادت مکمل عادت بیٹھے گی نہیں، بلکہ تیاری رمضان سے پہلے کرنا ہے تاکہ رمضان کی صحیح قدر کر سکے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ رجب جو ہے ہواؤں کا چلنے کا مہینہ ہے، جیسے کہ پچھلے مہینہ رہا پتجھڑ کا موسم، پتے جڑ رہے تھے، دھیمی ہوائیں چل رہی تھی۔ شعبان بادلوں کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک گویا کہ بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ اس کو ایسا بھی کہا جا سکتا ہے، رجب بنجر زمین میں کھیتی یعنی بیج بونے کے برابر ہے، اور شعبان المعظم میں اس بیج بوئے ہوئے کھیتی میں پانی کو سیراب کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں بنی ہوئی زمین کو اپنے فصل کو کاٹ لینا ہے۔ اس کو یوں انداز سے سمجھیے کہ رجب میں عبادت کے بیج کو بونا ہے،
اور شعبان المعظم میں عبادت کا جو بیج بویا گیا ہے اور وہ شعبان میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر عبادت کے جو بیج ہیں اس کو اپنے آنکھوں سے اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ کا فضل اور انعام حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی رجب میں عبادت کے بیج نہیں بوئے اور شعبان میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر زمین کو پانی سے سیراب نہیں کیے تو رمضان میں اللہ کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنے سے محروم ہو گیا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر یوں اس کو بھی سمجھ لیجئے، گویا کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رکھا ہے، گویا کہ ہم رمضان کے استقبال میں ہیں۔ جیسے کہ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے کہ مہمان آنے کی تیاری کی جاتی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک ہمارے درمیان میں ایک مہمان بن کر تشریف لا رہا ہے۔ اگر مہمانوں میں سے کوئی اگر خاص مہمان ہو، جیسے کہ پروگرام میں کوئی چیف گیسٹ ہوتا ہے، مہمان خاص ہوتے ہیں، تو خاص مہمانوں کے لیے الگ سے انتظام ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال اس انداز سے کی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، گویا کہ مہمان بن کر آ رہا ہے۔ جو مہمان بن کر آ رہا ہے اس میں عبادت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ آنے والے مہمان کو اچھے انداز سے اگر دیکھ بھال کریں گے تو مہمان بھی خوش ہوگا اور مہمان بھی دعائیں دے کر جائے گا۔ اسی انداز میں جو مہینہ رمضان کا آنے والا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے اور وہ مہمان بن کر آتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس انداز میں تیاری کرنا، اس انداز میں اگر تیاری ہو گئی، انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کی مکمل فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نچھاور کر دے گا۔ اس کی تیاری کب سے کرنی ہے؟ اس کی تیاری ابھی سے شروع کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا ہے اور رمضان المبارک میری امتیوں کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میں بندوں کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک میں بندوں کے دلوں سے گناہوں کو پاک و صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اور ایک جگہ اللہ کے حبیب نے فرمایا شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا جب مہینہ اللہ کا ہو، ایک بات سمجھ لینا اس حدیث سے، اس زمانے کا بنانے والا بھی رب العالمین، 12 مہینے بنایا اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی اسی کا مہینہ ہے، اتنے مہینے بنایا سب کچھ اسی کا ہے۔ بس اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں میں سے سب سے فضیلت والا کوئی اگر مہینہ ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، ان میں اپنا معزز اور مقرب فرشتہ کس کو منتخب کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، تمام نبیوں میں مقرب اور چاہنے والے تمام عالم کے لیے کسی کو بنایا، بااخلاق، باکردار، باصفات، خوبصورت اخلاق کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تمام صحابہ برحق ہیں، مگر صحابہ سے بھی ایک صحابی اللہ کے نبی کے قریب ہیں جن کو بہت پسند ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے دنیں بنائے
پورے دنوں میں کوئی دن افضل ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے پورا سال بنایا، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، ان مہینے میں کوئی مہینہ اگر مقرر ہے، کوئی مہینہ اگر فضیلت اور بخشنے والا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں میں اگر کوئی رات افضل کہلائے تو وہ شب برات اور شب قدر کی رات ہوگی۔ لہٰذا یہ مہینہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا ہے، جو اعمال باقی رہ گئے ہیں وہ اعمال ان مہینے میں کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس مہینے کے وسیلے، اس مہینے کے تعلق رکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قلب کے اندر کی وہ گناہ کی صفت کو مٹا کر ختم کر دے۔ اسی لیے یہ محنتیں کب سے کرنی ہے؟ یہ محنت اسی مہینے سے شروع کرنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیں صرف 3 دن ہیں۔ ایک وہ دن جو گزر گیا ہے، ایک وہ دن جب ہم موجودہ دور اب جو گزر رہے ہیں یہ ہے، ایک وہ دن ہے جو آئندہ آنے والا ہے، اس کا کوئی یقینی نہیں ہے۔ اسی طرح جو موجودہ جو گزری ہوئی زندگی ہے اس زندگی پر غور کرنا ہے۔ اگر میں نے اس گزری ہوئی زندگی میں صحیح طور سے عبادت کیا ہوں، اللہ کی فرما برداری کیا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر گزری ہوئی زندگی میں خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کیا ہوں، اللہ سے توبہ و استغفار کر لینا ہے۔ اسی طرح جو موجودہ اب جو گزر رہے ہیں، آج کا جو دن ہے، اس دن کو انسان اگر چاہتا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار کر اپنی آخرت اور دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے آج کے دن میں نافرمانی کر کے خدا کے ساتھ بغض و عداوت کر کے اپنے آخرت کو اپنے انجام بدنام برباد بھی کر سکتا ہے، اور یہ وہ دن جو آئندہ آنے والا ہے جس کا کوئی یقینی نہیں کہ وہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی طرح رجب گزری ہوئی زندگی ہماری، ایک مہینہ پچھلا گزر گیا ہے، اب اندازہ لگائیں کہ رجب میں نے نیک اعمال کتنا کیا ہوں۔ میری نافرمانی ہوئی ہے تو فوراً بارگاہ الہی میں اس مہینے میں توبہ استغفار کر لے، پہلے کے بارگاہ الہی میں اللہ میں نے پچھلی زندگی میں گناہ کیا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اگر پچھلی رجب کے مہینے میں، اس سے پہلے مہینے میں اگر خدا تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے تو شکر ادا کریں، یہ دعا کریں اللہ پچھلے مہینے میں میں نے عبادت کیا ہوں، اس عبادت کو تادم حیات مرتے دم تک کرتے رہنے کی اللہ کو توفیق دینا۔ اب جو دن گزر رہا ہے شعبان میں، اس شعبان میں انسان اگر چاہے اس شعبان کی قدر و قیمت ادا کر کے اپنی آخرت کو، اپنے انجام کو بنا سکتا ہے۔ اگر اس شعبان میں شعبان کی ناقدری کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، گزار کر اپنی آخرت کو بدنام کر سکتا ہے۔ دوسری چیز رمضان آنے والی زندگی ہے، اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ رمضان تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست و احباب تھے، رشتہ دار تھے، پڑوسی تھے، جو پچھلے رمضان میں، پچھلے عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل رہے، وہ آج کے اس سال کے رمضان میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرصت کے وقت کو غنیمت جان لو، آپ بزی ہونے سے پہلے۔ یہ جو مہینہ ہم لوگوں کو ملا ہے عبادت کے لیے، اس مہینے کو غنیمت جان لو، کل کو خدا نخواستہ موت آ کر رچک لے گی تو افسوس کرتے بیٹھیں گے شاید کاش کہ اے اللہ مجھے وقت مل جاتا تو میں عبادت کر لیتا۔ اور اسی طرح
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ موت اپنے زندگی کو اپنی حیات کو غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے کل کوئی خدا نخواستہ یا آج رات ہوئی یا آج ہوگی کوئی گارنٹی نہیں، جب موت آئے گی اس وقت میں افسوس کرتے بیٹھے شاید کہ مرنے سے پہلے اچھا نیک کام کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہٰذا رمضان اور آنے والی ہے، رمضان کی قدر و قیمت اور اس مہینے کے وقت کو غنیمت جان لیں، اپنے آپ کو عبادت میں گزار لیں، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ عادت اب ڈالیں گے جب ہی رمضان میں کرنے کا موقع ملے گا۔ اب رمضان کے شروع میں مسجدیں بھرنے کی کوشش کریں گے، بھرتے بھرتے رمضان ختم ہو جائے گا، سال بھر بھرنے کی کوشش کریں گے مگر مسجد بھر نہیں پائے گی۔ لہٰذا کوشش اگر کرنا ہے تو ابھی سے کرنا ہے۔ اگر رمضان کے بننا چاہے تو رمضان ہی کے بن کر رہیں گے، سال بھر کے نمازی بن نہیں پائے گے۔ اگر تلاوت کرنے کا شوق پیدا کرنا اسی مہینے سے عادت ڈال لیں، کیونکہ اب عادت ڈالیں گے خدا کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ پوری زندگی پورا سال عبادت ہی میں اپنی اوقات کو لگا سکتے ہیں۔ اگر صرف رمضان ہی میں عبادت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر سال رمضان ہی میں کریں گے، ماں بقیہ دنوں میں قرآن چھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، مسجد کو قدم رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی سوائے جمعہ کے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا اللہ کے حبیب میں نے ہفتے میں 2 دن آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور دن میں اتنا اہتمام نہیں تھا آپ کا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا اے اسامہ کن کن دنوں میں میں روزہ رکھتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ تو پیر اور جمعرات میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اس لیے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں، میں روزہ رکھنے کی حالت میں ہوں، میں نماز پڑھنے کی حالت میں رہوں۔ اسی کو حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں نے سال بھر میں کبھی بھی اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا کہ جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ شعبان کے پورے مہینے میں اللہ کے حبیب روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب شعبان میں آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں، ماں بقیہ دنوں میں مہینوں میں اتنا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے حبیب نے کہا رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ شعبان کے نام سے آنے والا ہے، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان و شوکت اتنی بلند ہے کہ لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا اس مہینے کی عظمت سے لوگ غافل ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ جب میں روزے سے ہوں تو میرے اعمال بھی اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں میرے اعمال نامہ اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، برکت وقت میں بھی، برکت صحت میں بھی، برکت مال میں بھی، برکت وقت میں بھی، ہر چیز میں بھی۔ وبلغنا رمضان، پروردگار عالم رمضان تک ہمیں صحیح سلامت پہنچا دے، یعنی رمضان کی قدر و قیمت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ شعبان جو لفظ ہے، دراصل یہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ اس کے معنی آتے ہیں پھیلنے کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے اس مہینے میں جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پھیلنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پھیلا کر رکھا ہے،
خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کی ان رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ تو یہ مہینہ جو ہم لوگوں کو ملا ہے اللہ کی جانب سے بڑا ہی فضیلت اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہم اپنے اعمال کو سدھارنے اور بنانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک اور تحقیق سنیں، غور فرمائیں، فرماتے ہیں کہ شعبان جو کہا جاتا ہے جس کے اندر ایک لفظ آتا ہے شین جس کے معنی شرافت کے، اس کے بعد آتا ہے عین علوٌ یعنی بلندی کے، اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے با برٌ یعنی نیکی کے، اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے الف الفت یعنی محبت کے، اس کے بعد ایک لفظ آئے گا شعبان میں نور یعنی اس سے مراد ہے نور ہدایت۔ اب آئے سنیں، فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ 5 انعام اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرتا ہے۔ نمبر 1 انعام، جو بندہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے، کثرت سے عبادت کرے، زیادہ نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار میں اپنی اوقات کو لگائے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت اور شرافت عطا کرتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ عزت اور شرافت عطا دے دے تو اس بندے کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس بندے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ جب خود خدا تعالیٰ بندے کو عزت اور شرافت دینا چاہتا ہے کوئی بندہ اس کو ذلیل و خوار کرنے کی جرأت نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دے۔ دوسری چیز، اس مہینے میں عبادت کرنے والے کے انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اور جس کے مرتبے کو اللہ بلند کر دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دینے والا ہے، نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اب بتائیں کہ جس بندے کو نیکی کی توفیق مل جائے تو بتائیں وہ کسی گناہ کے کام کی طرف توجہ کرے گا؟ نیک کام کی توفیق اللہ کی جانب سے اس بندے کو مل جاتا ہے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرنے والا ہے وہ ہے الفت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو میری محبت عطا کرنے والا ہوں۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے گا تو دنیا کے بڑے سے بڑے کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی محبت میں کام کر رہا ہے، اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کے دل کے اندر، جس بندے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور جس بندے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو بندہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اگر میں کروں گا خدا تعالیٰ مجھے بخشے گا نہیں۔ اللہ کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے، اللہ کا خوف میرے دل میں اتنا ہے کہ میں گناہ کے کام کرنے کو تو کیا گناہ کے کام کے قریب جانے اور سوچنے کی بھی میری ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ، اس واقعے پر غور کرنا کہ حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ دینار کے ایک سکے کو لے کر دھو رہی تھی، اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور کہا اے حمیرہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو پیار سے بلایا کرتے تھے حمیرہ کر کر، عائشہ سے اللہ کے حبیب نہیں بلاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بلایا اے حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے حبیب میں اس دینار کے سکے کو دھو رہی ہوں۔
اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگے میرے آقا میں نے آپ کے زبان مبارک سے سنا ہے جو کوئی آدمی کسی پوچھنے والے کو، غریب کو، مسکین کو کوئی رقم یا پیسہ دے تو غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ رقم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل یہ گوارا کرتا ہے، میرا خوف یہ ہے کہیں اس سکے میں گندگی لگی نہ ہو، اس لیے کہ میں دھو رہی ہوں، یہ گندی سکہ اللہ کے راہ میں دینے کے لیے میں پسند نہیں کرتی۔ یہ حضرت عائشہ کا اللہ سے محبت ہے، ایک معمولی سے سکہ گندے سکے کو بھی اللہ کے راہ میں دینے کو پسند نہیں کرتی ہے۔ غور کرنا کہ ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو اور اندر کا بدن، دل و دماغ بھی پاک ہو، زبان میں جھوٹ اور غیبت چغلخوری سے زبان پاک ہو، یہ دل میں نفرتیں، حسد، بغض سے نماز پاک ہو، یہ نماز اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں پڑھی جائے، جب جا کر اس نماز کو محبت کے لفافے میں لپیٹ کر اللہ کے دربار میں پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ تو محبت اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتا ہے وہ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کے لیے اللہ اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ذہن آ گیا تو ایک اور واقعہ سنتے چلے، معلوم ہو جائے گا کہ بندے کے دل کے اندر جب اللہ کی محبت، جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیسے کیسے کام لے لیتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہمارے شہر میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو دونوں پیروں سے ہاتھوں سے بھی معذور ہے اور وہ اپنی کمر سے گھسٹتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، کڑاکے کی دھوپ تھی، میں خود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں میں خود پسینے سے شرابور، میرے کپڑا پسینے سے بھیگ چکا تھا اور وہ جانے والا بندہ معذور تھا، وہ بھی پسینے سے بہت بھیگ چکا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا اللہ کے بندے اتنے دھوپ اور کڑاکے کی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہنے لگے تھوڑی دیر دھوپ رک جائے، دھوپ ختم ہو جائے تب تک اس سائے میں بیٹھ جانا، جب دھوپ ختم ہو جائے تو اس کے بعد سفر کر لینا، اگر چاہے تو میں آپ کے لیے سواری کا بھی انتظام کر دوں گا، گھوڑے میں بیٹھ کر بھی چلا جانا۔ تو اس نوجوان نے امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بات کو سن کر کہا مالک بن دینار میں تو آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا، آپ کیسے بیوقوف ہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ مالک بن دینار پریشان ہو کے کہنے لگے کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ ایک بات بتانا، ایک غلام اپنے آقا کا نافرمان ہو گیا ہے، اپنے آقا سے کوئی بدتمیزی کر دیا ہے، جب اپنی آقا سے معافی مانگنے کے لیے جائے تو بتائیں کہ عاجزی سے جائے گا، تکبر سے جائے گا، سوار ہو کر جائے گا کہ پیدل جائے گا؟ تو مالک بن دینار کہنے لگے جب مالک کی نافرمانی ہوئی تو معافی مانگنے کے لیے عاجزی سے جائے گا اور پیدل جائے گا، اسی طرح اے مالک بن دینار میں بھی اپنے پروردگار کا، اپنے مالک کا، اپنے آقا کا یہ گنہگار بندہ ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں بڑے شان و شوکت سے اس کے دربار میں جاؤں، میں عاجزی سے اسی انداز میں جانا چاہتا ہوں، دونوں پیر اور معذور سے اسی راستے سے چلے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اسی سال اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق نصیب فرمائی، جب میں حج میں دیکھا مینا اور مزدلفہ پورا ختم ہو گیا ہے، شیطان کو کنکری مارنے کا بھی موقع ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہاں مجمع جمع ہوا ہے، پورے لوگ گھیر کر کھڑے ہیں، میں کنکری مار کر ہٹا کر جا کر دیکھا تو وہی معذور آدمی یہاں بیٹھ کر دعائیں کر رہا تھا، کہتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے لوگوں کو مالدار بھی ہیں اس حج کرنے والوں میں،
کوئی جانوروں کی اونٹ کی قربانی دے رہا ہے، رب العالمین کوئی بکروں کی قربانی دے رہا ہے، کوئی بڑے بڑے جانوروں کی قربانی دے رہا ہے۔ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرے پاس اس احرام کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، پروردگار میں تو تیری محبت کی خاطر حج کرنے کے لیے یہاں تک تشریف لایا ہوں۔ یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل، اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل، یہ مجھے وہاں سے یہاں تک سفر کر آنا، یہ حج کو آنا اگر تجھے پسند ہے، اے اللہ اگر تجھے پسند ہے تو مجھے قبول کر لینا۔ یہ کہنا ہی تھا، اتنے میں اس آدمی کی روح قبض ہو گئی، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان نکال بیٹھا۔ یہ ہے جو اللہ کی محبت کی خاطر جان دینے والے، اللہ کے نام پر جان دینے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو اس مہینے میں عبادت کثرت سے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ جس ذات باری کا نام اپنی زبان سے لیتے ہیں، جس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اس زبان سے ہم لیتے ہیں، ذرا خوف کرنا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا کہ جس ذات کی باری تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کیا اس ذات کا خوف دل میں نہیں ہے؟ اس ذات کی محبت دل میں نہیں ہے؟ اگر خوف ہوتا کبھی اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولتے، نہ کبھی اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتے، نہ کبھی اس زبان سے کسی کو گالی دیتے، کسی کو دھوکہ دیتے۔ یہ ایسا ہو گیا، ایسا لگتا ہے گویا کہ اس بندے کے قلب میں واقعتاً کیا ضرورتاً اس بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور خوف نہیں۔ دوسری چیز، چوتھی پانچویں چیز فرمایا گیا، اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ایک نشانی، اور بھی ایک نعمت دینے والا ہے۔ وہ نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نور ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ جسے نور ہدایت مل گیا، وہ بندہ پوری زندگی اسلام کی حالت میں اور مرتے وقت ایمان کی حالت میں انشاءاللہ اس بندے کو کلمے کی موت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں 5 نعمتیں ملنے والی ہیں کثرت سے عبادت کرنے والے۔ نمبر 1 نعمت ملنے والی ہے، اللہ اس بندے کو شرافت اور عزت عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 2 اللہ اس بندے کے مرتبے کو، عہدے کو بلند کرتا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبت عطا کر دیتا ہے۔ 5 چیز فرمایا گیا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت دے دیتا ہے۔ اچھا، اس مہینے میں اللہ کے حبیب کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول رمضان کے روزوں میں سے سب سے افضل کون سا روزہ ہے، کون سے مہینے کا؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ شعبان المعظم کا روزہ ہے، اس لیے کہ شعبان میں روزہ رکھنا رمضان کی روحانی تیاری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب سے پوچھا، اللہ کے حبیب اس مہینے میں روزہ اتنا کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس مہینے کی عظمت سے لوگ غافل ہیں، کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تیسری چیز، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب اس مہینے میں آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے نام ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں، اس سال اس بندے کے روح قبض ہونے والے، کن کن بندوں کے روح قبض ہوں گے، ان کے نام اللہ کے سامنے ملک الموت کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ تو میری تمنا اور میری آرزو ہے کہ میں روزے سے رہوں، روزے کی حالت میں میرا نام ملک الموت کے حوالے ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13
13, 14 اور 15 تاریخ کے عربی 15 تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے نبی سے وہ روزہ چھوٹ جاتا تھا تو اللہ کے حبیب اس مہینے میں اس کی قضا کر لیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک شاندار رات آنے والی ہے. اس رات کی تیاری کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے اس رات میں اپنے آپ کو اس مہینے میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن مجید سے اتنی محبت تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کر لینا، کیونکہ قرآن مجید کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 70 سال تک مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ میری زبان سے خوشبوئیں مہک رہی تھی. میرے شاگردوں نے مجھے پوچھا حضرت ہم نے کبھی آپ کی زبان سے اتنی اچھی خوشبو مہکتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں سونگا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ کل رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اے امام عاصم تو نے قرآن مجید کو اتنا پڑھا، تیرا پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا، خود اللہ کو بھی پسند ہے، اپنی زبان کھول لینا. امام عاصم کہتے ہیں میں اپنی زبان کھولا، اللہ کے حبیب نے اپنی زبان مبارک سے پھوک مبارک کو نکال کر میرے منہ میں ڈال دیا ہے. اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے خوشبو مہک رہی ہے. قرآن مجید کا پڑھنا اللہ کے حبیب کو پسند آیا. ایک حدیث میں فرماتے ہیں جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نا اس کے زبان سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتے ہیں، دوسرے فرشتے آتے ہیں وہ بھی اپنے منہ سے اپنا منہ رکھ لیتے ہیں. وہ بندے سے نکلا ہوا نور اس فرشتوں کے منہ میں جا کر گھس جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا شاندار ہیں، کیا بابرکت ہیں وہ بچے جو مدرسے میں دنوں رات قرآن پڑھتے ہیں، جن کی زبانوں سے نور نکلتا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنی زبانوں سے وہ نور نکلے، فرشتے وہ نور کو دیکھیں، ہمیں بھی وہ نور کی اہمیت حاصل ہو جائے. صحابہ کرام اس مہینے میں اور کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ صحابہ اس مہینے میں اپنے زکوٰۃ کے مال کو، صدقے کے مال کو نکال کر غریبوں اور مسکینوں محتاجوں کو دیا کرتے تھے تاکہ اس پیسے سے اس غریب اور محتاج بھی رمضان میں روزہ رکھ سکے، ان کے لیے بھی کوئی ذریعہ بن جائے. اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول رہا. قرآن مجید کا پڑھنا، رمضان سے پہلے زکوٰۃ کو نکال دینا، غریبوں میں تقسیم کر دینا تاکہ غریب بھی اچھے سے اچھے افطار کر سکے، تاکہ وہ غریب بھی ہماری روزی سحری اور افطاری میں شامل ہو سکے، تاکہ وہ غریب بھی عید میں ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. اس کی تیاری کب کرنا ہے؟ اسی مہینے سے شروع کرنا ہے. عبادت کی تیاری، نمازوں کی تیاری، قرآن مجید کی تیاری، پوری تیاری کس مہینے میں شروع کریں گے؟ انشاءاللہ اسی مہینے سے شروع کرنا ہے. اور رمضان کی وہ بابرکت اور عظیم رات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے. اس مہینے کی عبادت کو غنیمت جان لیں، وقت برباد کرنے سے، وقت ضائع کرنے سے پوری حفاظت کریں، تیاری میں لگ جائیں. جو مجمع آج جتنا بیٹھا ہے طے کر لیں، یہ امید کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، یہ وعدہ کر لیں انشاءاللہ جو تیاری شروع کریں گے تادم حیات مرتے دم تک یہی تیاری کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. خدا کی ذات سے یقین ہے، خدا نے کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں.
ہیں یہ لوگ کامیابی کہاں پائیں گے؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی اہمیت کو جان کر عبادت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔